میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 20 تنوین۔ تو تنوین کی علامت دیکھیے یہ ہے دو زبر کی طرح، تو اس کی آواز جو ہے نون بن جاتی ہے۔ جب ہم کسی الفاظ کے اوپر یا حروف کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے نون بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کچھ تدریسی اشارے دیے ہوئے ان کو میں پڑھ کے بتا رہی ہوں آپ کو، پھر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تنوین ہوتا کیا ہے۔ تنوین میں ویسے آواز نون کی آ رہی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے اردو میں کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جن میں بولتے وقت نون کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن لکھتے وقت نون کا استعمال نہیں ہوتا۔ نون کی آواز کے لیے دو زبر کا استعمال کرتے ہیں، جیسے فوراً، دیکھیے اوپر دو زبر لگا ہے تو اس کی آواز نون کی آ رہی ہے، فوراً، غالباً، تقریباً وغیرہ۔ ایسے دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ تو جس پر بھی یہ دو زبر لگتا ہے تو ان دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی علامت جو ہے دو زبر کی۔ تنوین لفظ کے آخری حرف کی الف پر لگائی جاتی ہے۔ ایسے الفاظ جو ہائے مختفی یعنی ہا پر ختم ہوتی ہے، جس کی آواز لاسٹ میں آ کی آتی ہے، پر ختم ہوتے ہیں، ان میں ہا کو تا میں بدل کر الف جوڑ دیتے ہیں اور دو زبر لگا دیتے ہیں، جیسے ارادہ، آخر میں ہے کی آواز آ کی آ رہی ہے نا، تو ایسے حروف کو تا کے ساتھ الف ملا دیا تو ہو گیا یہ ارادتاً۔ اشارہ سے ہو گیا اشارتاً۔ اردو میں تنوین زیر اور تنوین پیش کی بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں، مگر ان کی تعداد اور ان کا استعمال بہت کم ہے، یعنی زیادہ تر دو زبر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب میں یہ الفاظ اوپر کے پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھ لیں گے۔ دیکھیے، آنن، فانن، احتراماً، اشارتاً، تقریباً، جبراً، خصوصاً، رسماً، عموماً، عادتاً، غالباً، فوراً، قصداً، لازماً، مثلاً، نسبتاً، واقعتاً، وقتاً، ہدایتاً، شرارتاً، شکایتاً، مجبوراً، مزاجاً۔ ٹھیک ہے، اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے جملے ہو گئے شروع اس صفحے پر، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ استاد کو دیکھ کر طلبہ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ تمام زبانیں خصوصاً اردو نہایت شیریں زباں ہے۔ اکمل، فوراً گھر واپس جاؤ۔ عادتاً، وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ وہ اتفاقاً مجھے مل گئے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر کے جو الفاظ اور جملے ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بار بار آپ سنیں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دو زبر جس بھی الفاظ کے آخری میں لگتا ہے اس کی آواز نون کی آتی ہے، جیسا کہ میں نے پڑھ دیا ہے۔ تو اب آگے ہماری مشق ہو گئی، یہاں پر دیکھیے اسٹارٹ۔ تو یہاں پر پہلا سوال ہے، ان لفظوں کو لکھوائیے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے لفظ ہیں، آپ کو یہاں پر لکھنے جو خالی خانے دیے ہیں ان میں آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ بک میں کریے پریکٹس۔ اگر بک میں آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہو رہی، پریکٹس اچھی نہیں ہوئی، تو اپنی نوٹ بک میں یعنی کاپی میں کیجیے۔ میں آپ کو یہ لفظ پڑھ دے رہی ہوں، تقریباً، دفعتاً، قصداً، مزاجاً، واقعتاً۔ اب دوسرا کویشچن دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں پر تنوین یعنی ایسی علامت لگانی ہے ہمیں، لگوائیے اور انہیں سامنے لکھوائیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھا انتظام۔ تو جب ہم تنوین لگاتے ہیں تو میم کے ساتھ ایک الف جوڑ دیتے ہیں، دیکھیے انتظاماً، میم میں الف جوڑ کر دو زبر لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تنوین لگانے کا رول یہی ہے جو آپ کو میں نے پیچھے بتایا ہے پڑھ کر، پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں، بالکل دھیان دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ اگلے پیج پر چلیے۔ تو اگلے صفحے پر تو دیکھیے اس صفحے پر جبر، جبرن، الف لگا دیا، رے کے ساتھ ہم الف نہیں جوڑ سکتے اس لیے الگ سے لگایا، پھر دو زبر۔ رسم، رسمن، لازم، لازمن، ارادہ، ارادتاً۔ وہاں پر سمجھا دیا ہے کہ لاسٹ میں جو ہا مخفی ہوتی ہے یعنی ہا کی آواز واول کی آتی آ کی، تو اس کو ہم تا ملا کر اس کے ساتھ الف جوڑ دیتے ہیں، ہا ہٹا کر تے لگا دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا ارادتاً، ارادہ، ارادتاً۔ نسبت، نسبتاً، تحفہ، تحفتاً۔
تو اس بات کا خاص خیال رکھیں گے آپ. اب نیچے اگلے کوشچن دیکھیے آپ. نیچے دیے ہوئے لفظوں سے تنوین ہٹا کر صحیح لفظ لکھوائیے. تو یہاں پر ہمیں جو ہے تنوین ہٹانا ہے. تو تنوین جب ہم ہٹاتے ہیں دیکھیے یہاں پر احترامن میم الف لگا ہوا ہے. تو تنوین ہٹاتے تو صرف یہ نہیں ہٹائیں گے ہم, اس کے ساتھ کا الف بھی ہٹا دیں گے ہم. دیکھیے احترام, شرارتن شرارت, عادتن عادت, نتیجتاً نتیجہ, اشارتاً اشارہ. ٹھیک ہے. تو اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے. مثال کے مطابق نیچے دیے ہوئے لفظوں کو بدل کر لکھوائیے. تو دیکھیے یہاں پر مثال دی ہوئی ہے مثلاً. تو مثلاً کا مطلب مثال کے طور پر. تو اسی طرح ہمیں یہ سارے کرنے. ہدایتاً ہدایت کے طور پر, شکایتاً شکایت کے طور پر, واقعتاً واقعے کے طور پر. تو ہم اگلے صفحے پر چلیں گے. تو دیکھیے اگلے صفحے پر جو ہے ان لفظوں کو پڑھوائیے. یعنی یہ لفظ آپ کو پڑھنے, ان کی پریکٹس کرنی ہے, پڑھنے کی مشق کرنی ہے اچھی طرح سے. بار بار پڑھیں گے, پریکٹس کریں گے. میں پڑھ رہی ہوں دیکھیے. دفعتاً, ہدایتاً, قنایتاً, دانستاً, ہدایتاً, یہ ہدیتاً ہدیتاً, ہدایتاً یہ ہدیتاً, اس میں الف نہیں ہے. قیمتاً. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے مکمل. تو آپ تنوین اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. تو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے, جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے, اور میرے چینل کے بارے میں بھی بتلائیے تاکہ لوگ سبسکرائب کریں, اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. اللہ حافظ.